کہتے ہیں محبت میں سب کچھ جائز ہے، مگر جو محبت اللہ کے فیصلے سے جڑی ہو کبھی نامکمل نہیں رہتی۔ شریک حیات کوئی خریدی جانے والی چیز نہیں، نہ ہی محض ایک معاشرتی ضرورت، بلکہ ایک ایسا تعلق ہے جو اللہ اپنی خاص حکمت، رحمت اور عطا سے ہمارے نصیب میں رکھتا ہے۔ ہم اپنی سوچ سے صرف چہرے دیکھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، مگر اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو تولتا ہے اور روحوں کو جوڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا جیون ساتھی آخر اللہ کیسے چنتا ہے؟ کیا واقعی ہماری شادی کسی خاص وقت، جگہ اور انسان کے ساتھ مقدر میں لکھی جا چکی ہے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی انشاءاللہ۔ ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس سے شادی کرے وہ اس کے نصیب کا بہترین فیصلہ ہو، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہی شریک حیات دیتا ہے جو ہماری روح، ہماری آزمائش اور ہمارے نصیب کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الطیبون للطیبات، یعنی نیک لوگ نیک لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کسی کو بھی اتفاقاً نہیں جوڑتا، بلکہ ہر رشتہ حکمت، رحمت اور آزمائش کا امتزاج ہوتا ہے۔ اگر آپ کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو جان لیں کہ اللہ آپ کے دل کی باتیں سن رہا ہے۔ وہ آپ کے لیے وہ وقت چن رہا ہے جب آپ کے دل، عقل اور ایمان سب تیار ہوں گے۔ اللہ وہی دیتا ہے جو بہتر ہو، چاہے ہمیں ابتدا میں وہ پسند نہ آئے، مگر بعد میں وہی ضرورت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکمتوں اور علم کا خزانہ ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے، سوچتے یا محسوس کرتے ہیں، اللہ اس سے بہت بڑھ کر جانتا ہے۔ جب ہم رشتہ، محبت یا شادی کے بارے میں سوچتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں کچھ خواب، کچھ خواہشات اور کچھ خوبصورت تصورات ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ جو ہمارے لیے چنتا ہے وہ ہمیشہ ہماری سوچ سے بہتر ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک انسان کو پسند کرتے ہیں، اس سے جڑ جانا چاہتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ وہی ہمارے نصیب میں ہو، لیکن جب وہ انسان ہمیں نہیں ملتا، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ دل چیختا ہے کہ کیوں، مگر روح کہتی ہے اللہ نے بچا لیا، اس میں کوئی حکمت تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ ہمیں صرف ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ کو انسان کا باطن، نیت، مستقبل، ایمان اور ہماری روح کی کیفیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے جب اللہ کسی کو ہمارے لیے چنتا ہے، وہ فیصلہ صرف دل کے لیے نہیں بلکہ دین، دنیا اور آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ شادی صرف دو جسموں کا نہیں بلکہ دو روحوں کا معاہدہ ہوتی ہے۔ ایک ایسا بندھن ہے جو صرف دنیا تک محدود نہیں، کہ اگر دونوں کا رشتہ اللہ کے لیے ہو تو وہ جنت تک چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال، اس کے خاندان، اس کے حسن اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دین والی کو ترجیح دو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں ورنہ۔ بخاری کی حدیث ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے ایسا جیون ساتھی چن جو میرے دین کو سنوارے، میرے دل کو سکون دے اور میری آخرت سنوار دے، تو یہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ سنتا ہے، لیکن وہ دیتا تب ہے جب ہم صبر، اعتماد اور ایمان کے ساتھ اس کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کبھی غلط وقت پر نہیں دیتا، نہ غلط شخص دیتا ہے، نہ غلط مقام پر دیتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز کو اس وقت دیتا ہے جب وہ تمہارے لیے بہترین ہوتی ہے۔ بعض اوقات تاخیر ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہے، کبھی طلاق یا بچھڑ جانا نجات بن جاتا ہے، کبھی جس کو ہم کھونا سمجھتے ہیں وہ دراصل اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے کبھی سجدے میں بیٹھ کر دل سے دعا کی ہو کہ یا اللہ میرے لیے وہ شخص چن جو میرے لیے سکون کا باعث ہو اور میرے دل کو تیرے قریب کر دے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے سن لیا، اور اب آپ کا کام صرف توکل، استغفار اور دعا کرنا ہے۔ اللہ اس وقت تک کچھ نہیں دیتا جب تک وہ نہ جان لے کہ اب آپ کا دل اس نعمت کو سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہے۔ تو اے اللہ کے بندے، مایوس نہ ہو۔ اگر تمہارا نصیب کہیں تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو جان لو کہ اللہ تمہارے لیے ایسی کہانی لکھ رہا ہے جس میں تم صرف ایک شوہر یا بیوی نہیں پاؤ گے، بلکہ ایک ہمسفر، دوست، مددگار اور ایمان کا ساتھی پاؤ گے۔ وہ وقت آئے گا جب تم سجدے میں شکر ادا کرو گے اور کہو گے اے میرے رب، تیرا شکر ہے، تو نے وہ دیا جس کی میں حقیقت میں محتاج تھا۔ جو چیز نصیب میں ہو وہ آپ تک آ کر رہے گی، چاہے دنیا کی ساری طاقتیں روک لیں، اور جو نصیب میں نہ ہو کبھی آپ کی دعاؤں، کوششوں یا محبتوں سے بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ اصل فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے اور وہ کبھی غلط نہیں کر سکتا۔
کہتے ہیں محبت میں سب کچھ جائز ہے، مگر جو محبت اللہ کے فیصلے سے جڑی ہو کبھی نامکمل نہیں رہتی۔ شریک حیات کوئی خریدی جانے والی چیز نہیں، نہ ہی محض ایک معاشرتی ضرورت، بلکہ ایک خاص ایسا تعلق ہے جو اللہ اپنی خاص حکمت، رحمت اور عطا سے ہمارے نصیب میں رکھتا ہے۔ ہم اپنی سوچ سے صرف چہرے دیکھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، مگر اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو تولتا ہے اور روحوں کو جوڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہم زندگی کے کسی موڑ پر رک کر تنہائی میں روتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے وہ ہم سفر دے جو میرا ہاتھ دنیا میں بھی تھامے اور قیامت کے دن بھی میرا ساتھ دے۔ ایسی دعائیں نہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں، اور جب رب راضی ہوتا ہے تو وہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہیں سنوار دے، سنبھال دے اور جنت تک لے جائے۔ اللہ کی خاموشیاں بے معنی نہیں ہوتی، تاخیر اس کی بے نیازی نہیں، بلکہ اس کی بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ وہ تمہیں جلدی میں کچھ ادھورا نہیں دینا چاہتا بلکہ مکمل دینا چاہتا ہے۔ جس دن تم اپنے سجدوں میں آنکھوں کا پانی بہاتے ہو، اسی دن آسمان پر تمہاری تقدیر میں نئے لفظ لکھے جاتے ہیں۔ تم جسے کھونے پر روتے ہو نا، شاید وہ تمہارے حق میں اچھا نہ تھا، اور جس کا تمہیں انتظار ہے شاید وہ تمہاری روح کا مکمل سکون بننے والا ہو۔ یاد رکھو اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے محفوظ ہو، موزوں ہو اور مقدر ہو، چاہے وہ تاخیر سے ملے، مگر جب ملے گا تو تم سمجھو گے کہ یہی تو وہ تھا جس کے لیے میں رب سے مانگتا تھا، روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا۔ یہی تو وہ دعا تھی جو رب نے دیر سے پوری کی مگر کمال انداز میں پوری کی۔ شاید وہ تمہارا ہاتھ تھامنے والا شخص کہیں تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہو، شاید وہ بھی تنہائی میں یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ مجھے وہ شریک حیات عطا فرما جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ جب دو سچے دل، دو سچی نیتیں اور دو روحیں اللہ کے در پر جھکی ہیں تو اللہ انہیں ضرور ملاتا ہے، لیکن تب جب دونوں تیار ہوں اور جب رب کی گھڑی پر وقت مکمل ہو جائے۔ یقین جانیے وہ دعائیں جو دل سے نکلتی ہیں، جو تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگی جاتی ہیں، وہ کبھی رائے گا نہیں جانتی۔ خاص طور پر جب ایک پاک روح نکاح کے لیے، پاکیزہ محبت کے لیے، رزق حلال کے ساتھ ایک نیک ساتھی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ وہ انسان جو گناہوں کے بازار میں نہیں بھٹکتا بلکہ تنہائی میں سجدے میں گر کر کہتا ہے، یا رب جو میرے حق میں بہتر ہے وہی میری قسمت بنا دے، مجھے اس رشتے سے نواز دے جو مجھے تیری طرف اور زیادہ قریب کر دے، تو رب کریم شرماتا نہیں، وہ تو رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب وہی لڑکا یا لڑکی جو کبھی اپنی نیت اور دعاؤں کی پاکیزگی کے ساتھ رب سے مانگا کرتا تھا، نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ وہ دو ہاتھ جو کبھی مانگنے کے لیے اٹھتے تھے اب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو رب کی راہ میں بہتی تھیں ایک دوسرے کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ صرف رشتہ نہیں ہوتا، یہ ایک دعا کی قبولیت کا منظر ہوتا ہے۔ نکاح دو روحوں کا پاکیزہ معاہدہ ہوتا ہے جس میں محبت عبادت بن جاتی ہے، وفا صدقہ بن جاتی ہے اور ایک دوسرے کی خدمت جنت کا سبب بن جاتی ہے۔ اے نوجوان دل، اگر تم آج بھی انتظار میں ہو تو دل شکستہ نہ ہونا، وہ جو تیری راتوں کے آنسو گنتا ہے وہی تیری قسمت کا مالک ہے۔ بس دعا مانگتے رہو، صبر کرو اور نیت کو صاف رکھو، ایک دن تم بھی اپنی دعا کی قبولیت کو لباس نکاح میں ڈھلتا دیکھو گے انشاءاللہ۔ اگر ابھی تک آپ کو آپ کا ساتھی نہیں ملا تو گھبرائیے مت، مایوس مت ہوں، اللہ کے فیصلے دیر سے ہوتے ہیں لیکن کمال کے ہوتے ہیں۔ بس دعا کرتے رہیے اور یقین رکھیے جسے اللہ جوڑ دے اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر کسی ایک کے ساتھ شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کوئی مایوس دل، کوئی ٹوٹا ہوا دل یہ سب سننا چاہتا ہو، یہ الفاظ ان کے لیے حوصلہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، میرا نیا چینل ہے، ابھی مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اگر پسند آئی ہو تو، اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو فائدہ ہو سکا یا نہیں، کیونکہ اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ اور ہاں، اگر یہاں تک آئے ہیں تو ایک پیارا سا گفٹ میرے پاس آپ کے لیے، اللہ پاک کے گھر میں خانہ کعبہ میں آذان سنیے، دل کو سکون دینے والی۔ جزاک اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. يا رب سترك ورضاك وعفوك علينا يا رب. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا